ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور 4 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے پسنی سے اماڑا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں 14 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ ہم ایک بار پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے وطن عزیز میں دہشت گردی پنپ رہی ہے۔ صرف 4 روز میں دہشت گرد حملوں میں 21 سیکیورٹی اہلکار اور 5 عام شہری شہید۔ ہمارے دشمن ایک بات جان لیں، ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے والے ان عناصر کے ساتھ کوئی رعایت نہ پہلے ہوئی تھی اور نہ آئندہ ہوگی۔ اور ادھر آج ایک پاکستان کے سینئر آفیسر لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں ان کے ساتھ 2 اور جوان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں پاک فوج کے اوپر اور ایئر فورس کے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر کوئی چوتھا پانچواں یہ اٹیک ہے، اور 98% آپ کی جو ہے دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ ایک ایسا حملہ کر دیتی ہے کہ جس سے میرے خیال میں سیکیورٹی ایجنسیز ہو یا پھر باقی لوگ ہو، وہ میرے خیال میں ان کے لیے حیرانگی بھی ہوگی اور پریشانی بھی۔ خونخوار عسکریت پسندوں نے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب تینوں صوبوں میں پنجے گاڑ دیے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے جو مولا یعقوب صاحب کا ہم نے ایک بیان سنا تھا کہ پاکستان تھوڑا سا احتیاط کرے ریفیوجیز کے حوالے سے؟ انڈیا کوریڈور ڈیولپ کر رہا ہے، کنیکٹیویٹی دے رہا ہے مڈل ایسٹ اور یورپ کو، اور ہم آپس میں ہی لڑائیوں سے جو ہے وہ نہیں ہو رہے۔ ملک میں بدامنی اور دہشت گردی ایک بار پھر پنپ رہی ہے۔ بلوچستان کے علاقے پسنی سے اماڑا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں 14 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ بزدل دہشت گردوں نے پسنی سے اماڑا جانے والی فورسز کی 2 گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اگلے ہی دن پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر دہشت گردوں کے حملے کو پاک فوج کے جوانوں نے ناکام بنا دیا اور کلیئرنس آپریشن میں تمام 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ دونوں واقعات بتاتے ہیں کہ پرامن پاکستان دشمن کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں واقعات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے محافظ ہر وقت ہماری اور وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے دشمن ایک بات جان لیں، ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے والے ان عناصر کے ساتھ کوئی رعایت نہ پہلے ہوئی تھی اور نہ آئندہ ہوگی۔ دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا اور جہاں سے انہیں مدد مل رہی ہے انہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کی جانب سے دنیا کے سب سے پرامن مذہب دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردی کی گئی اور سادہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اور جس طرح سے برین واش کر کے خود کش دھماکے ہوتے رہے، وہ کسی صورت بھی دین اسلام کی تعلیمات نہیں تھیں، کیونکہ ہمارا پیارا دین اسلام ایسا کوئی درس نہیں دیتا جس سے نہتے اور معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جائے۔ اب ایک بار پھر سے دہشت گردوں نے اسلام کے نام پاکستان پر وار کرنا شروع کر دیا، لیکن علماء دین نے اسلام کو ہتھیار بنانے والوں کو بدترین گناہ گار قرار دیا۔ اور ادھر آج ایک پاکستان کے سینئر آفیسر لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں ان کے ساتھ 2 اور جوان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں پاک فوج کے اوپر اور ایئر فورس کے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ افغان مہاجرین کو جو ہے اللیگل افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا اسلحہ چھوڑ گئے تھے افغانستان میں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ طاہر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کوریڈور ڈیولپ کر رہا ہے، کنیکٹیویٹی دے رہا ہے مڈل ایسٹ اور یورپ کو، اور ہم آپس میں ہی لڑائیوں سے جو ہے وہ نہیں ہو رہے، اور انٹرنل آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ تو ہے ہی ہے۔ آپ یہ جو نئی ڈائمنشن آ رہی ہے کہ دہشت گردی کی لہر جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ $50 ارب کی جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کو روک سکتی ہے؟ کیا سینیریو آپ دیکھتے ہیں ود دس نیو دہشت گردی کی ویو؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز تک یہ چلے گی۔ کئی لوگوں اس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ایک ویک سٹیٹ شو کرنے کے لیے they can prolong it الیکشن تک۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں طاہر صاحب؟ چیمہ صاحب، یہ دہشت گردی نہ پہلی دفعہ ہوئی ہے نہ آخری دفعہ ہونی ہے۔ یہ بھی میں جو اگر اس کے آپ ہسٹری پڑھیں تو اس میں اب یہ جو آج آپ اٹیک کی بات کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر کوئی چوتھا پانچواں یہ اٹیک ہے، اور 98% آپ کی جو ہے دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے آپ کا، جو اس وقت سخت مسئلہ ہے آپ کی اکانومی کا، وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دس ٹیررزم ہے۔
کہ جہاں پہ جنگ ہوگی وہاں پہ جہاں بم پھٹ رہے ہوں گے وہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ وہاں سے کاروبار حقیقتاً جہاں دو شخص لڑ رہے ہوتے ہیں، جہاں جنگ ہوتی ہے، بزنس مین وہاں سے پیسہ لے کر بھاگتے ہیں، آتے نہیں۔ آپشنز کے باوجود ملک میں دہشت گردی کی ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خونخوار عسکریت پسندوں نے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب تینوں صوبوں میں پنجے گاڑ دیے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ صرف 4 روز میں دہشت گرد حملوں میں 21 سیکیورٹی اہلکار اور 5 عام شہری شہید، جبکہ جوابی کارروائی میں 13 جنگجو بھی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ آج کے پی کے ضلع وادی تیرہ میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں کرنل سمیت 4 فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ 3 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان اور رفیق خان لانس نائک عبد القادر وطن پر قربان ہو چکے ہیں۔ دہشت گردوں نے ایک دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھاری ہتھیاروں کے ساتھ پولیس کی 2 چوکیوں پر حملہ کیا۔ طویل فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس گاڑی کے قریب خوفناک دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 22 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے اس دوران ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں 2 دہشت گردوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ شدت پسندوں نے 2 روز پہلے یعنی 4 نومبر کو میاں والی میں ایئر فورس کے ٹریننگ ایئر بیس پر بھی حملے کی کوشش کی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملہ ناکام بنا دیا اور کلیئرنس آپریشن کے دوران تمام کے تمام 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تاہم جھڑپ کے دوران گراؤنڈ کیے گئے 3 غیر فعال طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا۔ اس طرح 3 نومبر کو بلوچستان میں بھی دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو 2 گاڑیوں کو گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا، جس میں 14 فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق دہشت گرد گروپ تحریک جہاد پاکستان TJP کے ترجمان نے PF بیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔